فتوحات عثمانی۔ سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد غیر مسلم نے اسلام کو کمزور سمجھنا شروع کر دیا۔ البتہ سیدنا عثمان نے ملک رے میں بغاوت ہوئی تو اس پر قابو پا لیا۔ اسکندریہ کو دوبارہ قبضے میں رومیوں نے لینا چاہا تو دوبارہ ان کو شکست دی۔ اسی طرح آپ کے دور میں افریقہ، طرابلس، ارمینیا، قبرص، مکمل ایران اور دیگر فتوحات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام نے گورنر بنے۔ سیدنا ابو بکر و عمر کے دور میں بھی ہر صوبے کا گورنر تھا۔ گورنر کو بدلنے کا اختیار خلیفہ کے پاس ہی تھا، اس لیے مختلف گورنر کی شکایتیں ملتی تو ان کو تبدیل بھی کر دیا جاتا، جیسے سیدنا عمر نے سیدنا عمار کو معزول کر کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا والی تعینات کر دیا تھا۔ خلافت عثمانی کے آغاز میں مکہ معظمہ کا عامل حضرت نافع بن عبد الحارث الحذائی، طائف میں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، صنعاء میں حضرت یعلا بن امیہ، جند میں سیدنا عبداللہ بن ربیعہ، کوفہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ، بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، مصر میں عمرو بن العاص، حمص میں عمیر بن سعد، شام میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان، بحرین میں توابع، حضرت عثمان بن العاص ثقفی، قضائے کوفہ پر شریح، قضائے بصرہ میں حضرت کعب بن سور تھے۔ تاریخ اور الزام، یہ سب تفصیلات ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں۔ اس پر سیدنا عثمان پر الزام لگے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے۔ الزام لگانے والے تاریخ سے حوالے دے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیدنا عثمان قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے یا نہیں؟ کیا وہ خلیفہ وقت تھے یا نہیں؟ ان کو چارج شیٹ مجلس شورا نے کیا۔ خلافت و ملوکیت میں سیدنا عثمان کے خلاف بکواس کی گئی، جو کہ غلط ہے۔ البتہ خلیفہ کا فیصلہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے، جیسے بئر معونہ میں 72 مسلمان شہید ہو گئے، جن کو مشرک دھوکہ سے تبلیغ کے لیے نبی اکرم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے گئے، تو کیا نبی اکرم پر الزام لگے گا؟ حکم رسول: اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس امر یعنی خلافت کا والی بنائے اور منافقین تمہاری وہ قمیص اتارنا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنائی ہے تو اسے مت اتارنا۔ تشریح: اس حدیث کے مطابق جس نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی وہ صحابی تو کیا مسلمان نہیں ہو سکتا؟ ہمارے نزدیک ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ آپ کون صحابی رہا یا نہیں، یہ اللہ کریم جانے۔ البتہ جن کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں اور مشاجرات صحابہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، جیسے پاکستان کا قانون ہے کہ فوج عدلیہ اداروں کے خلاف جو بولے اس پر مقدمہ چلائے گا۔ اس طرح قانون منظور ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام پر بھونکے اس پر مقدمہ ہو۔ فرد جرم: کسی پر قتل جیسا جرم عائد کرنے کے لیے لازم ہے کہ یا تو مجرم خود اقرار کرے یا اس کے جرم کے گواہ مل جائے جو گواہی دے کہ ہم نے اس کو قتل کر کے دیکھا ہے۔ اس لیے کیا سیدنا عثمان کے قتل کی ذمہ داری کسی نے لی یا کسی نے گواہی دی؟